3 بار تک تو فاروق صاحب وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی میں نے بلکہ مشرف صاحب کے دور میں بھی کی جب وہ جلا وطن تھے. 4تھی بار وہ بنیں گے نہیں, یہ میرے اندر سے کوئی مجھے علم راستہ نہیں دکھا رہا. 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا آپ کو نظر نہیں آ رہا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. شہباز شریف صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مریم نواز صاحبہ کہاں پہ ہیں؟ اب جو سسٹم بنے گا وہ ایٹ لیسٹ کولیپس نہیں کرے گا, کسی ایک پارٹی کو میجورٹی نہیں ملے گی. لیگ بھی ہائی لائٹڈ ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہائی لائٹڈ. پیپلز پارٹی بھی جی. اب آپ نے یہ 2 لوگوں کا کہا ہے, آپ نے کہا عمران خان کا سیاسی اور میاں شہباز شریف صاحب کا سیاسی جو ستارے ان کے بڑے بلند ہیں. جو برتھ چارٹ میں پڑھتی ہوں جی, تو اب دیکھیں خان صاحب کتنے یو ٹرنز لیتے ہیں لیکن ان کی جو فالوئنگ ہے اس کو فرق نہیں پڑتا. حالانکہ وہ بچوں والے کئی بار یو ٹرنز ہیں کہ انسان کو بستی بھی لگے. میں تو کہتی ہوں اپنی پیش گوئی کا غلط ہونا منظور ہے, لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گی نہیں میں نے یہ ایسے کہا تھا, یہ میں نے ایسے کہا تھا, میں اس کو نہیں کبھی ریویو ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ خان صاحب کا ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو آگے بھی ان کے ستارے بہتر نظر آتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کبھی کبھی شاید میاں صاحب جو ہے, میاں صاحب کا سیاسی ستارہ جو ہے ابھی بھی دیکھیں میاں صاحب کا سیکنڈ ہاف سے ستارہ سرستی سے نکل آیا, ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے یہ جو بھی تھوڑے تھوڑے ریلیف آپ کو مل رہے ہیں, ان کو لگ رہے ہیں آپ کو 10 جنوری سے یہ مزید پاورفل ستارہ ہونے جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا. لیکن 3 بار تک تو فاروق صاحب وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی میں نے بلکہ مشرف صاحب کے دور میں بھی کی جب وہ جلا وطن تھے. 4تھی بار وہ بنیں گے نہیں, یہ میرے اندر سے کوئی مجھے علم راستہ نہیں دکھا رہا. 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا آپ کو نظر نہیں آ رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, میں پھر یہ کہوں گی. حالانکہ پوری قوم کو نظر آ رہا ہے, پوری قوم کو ٹھیک ہے, پوری قوم کو نظر آ رہا ہے, اتنی کلیئرٹی سے نظر آ رہا ہے, یہاں تک کہ پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے. ہاں جی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کنگ میکر بن جائیں, وہ کسی قریبی کو آگے لے آئیں یا وہ کسی پہ ہاتھ رکھ دیں, مجھے پتہ نہیں کیوں. حالانکہ وہ ان کی ڈیسپریشن ہمیں نظر آتی ہے, سمجھ بتایا جا رہا ہے, اور ان کی پارٹی پورے نعرے لگا رہی ہے. تو لیکن پتہ نہیں سمجھو آپ کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے نظر میں نہیں کہہ سکتی. یہاں پہ میں غلط ہونا منظور ہے, لیکن میں وہی بولوں گی جو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. نون لیگ والوں سے التماس ہے کہ آپ کو کچھ نہ کہیں, پی ٹی اے والوں سے ہم نے پہلے کر لی. مجھے کبھی کسی کی طرف سے گالیاں نہیں پڑی. یہ ماشاءاللہ ہمارے اپنی ہی پارٹی اپنے ہی گراتے ہیں, جو اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. اچھا, تو مریم نواز صاحبہ کہاں پہ ہیں؟ یہ بھی انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں ان کی بہت ایفرٹس ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں لائم لائٹ میں ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2025 مریم نواز صاحبہ کو کمپنسیٹ کرتا ہے. اچھا, ہاں جی. میں کہوں کہ کوئی بڑا وزیر اعظم کا منصب دے دیں گے والد یا جو ہے کچھ ایسی چیز, مجھے ان کو 2025 نوازتا ہوا مریم صاحبہ وہاں سے اسٹرانگ ہوتی ہیں 2025 والے سال. یعنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا عہدہ جی آ سکتا ہے جی, کیونکہ وہ 2025 سے سالڈ ہوتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جو سسٹم بنے گا وہ ایٹ لیسٹ کولیپس نہیں کرے گا, لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو بہت وہ نہیں مل رہی ہے, میجورٹی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں مجھے امکان نظر آتا کہ وہی الائنسز کے ساتھ ہی حکومت بنانی پڑے گی جو بھی آئے گا. اور نون اس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ میجر؟ جی, نون لیگ بھی یہاں پہ ہائی لائٹڈ ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہائی لائٹڈ. پیپلز پارٹی بھی؟ جی, پیپلز پارٹی بھی ہائی لائٹڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں جو ہے وہ پھر صدارت کا منصب پیپلز پارٹی کے پاس نہ چلا جائے. آصف زرداری صاحب. اچھا, ایک اور انسان ہے جن کا ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے سیاسی, مولانا فضل الرحمان. ہاں, ان کے بارے میں بتائیں نا. آپ سوچیں ذرا کہ وہ ہر دور میں کیسے اہم ہو جاتے ہیں. پی ڈی ایم اسٹرانگ کرنی ہو تو وہ اہم ہو جاتے ہیں. مطلب ان کا بھی سیاسی ستارہ ان 2 شخصیات کی طرح اسٹرانگ ہے. تو ابھی آپ کو 2024 میں بھی ان کے لیے مجھے تو یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ وہ بھی ہائی لائٹڈ ہو سکتے ہیں. یہ صدارت کے لیے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری, ان میں سے کوئی ایسی, ان میں کوئی پرسنالٹی ایسی آ سکتی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. 2024 اور 2025 کیونکہ عوام بڑی بیچاری کیوس میں ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب جو خواص تو بیچارے ہیں ہی ہوائیاں اڑی ہوئی, لیکن عوام بیچاری تو بہت ہی پھٹے رولے پڑے ہیں ہمارے اس وقت.
یہ واحد فروخ 2 سال ہیں جو میرے رب کے حکم سے اس ملک کو ٹریک پہ چڑھائیں گے، پٹری پہ چڑھائیں گے. اب یہ صحرا کس کے سر سجنے جا رہا ہے، یہی ایک سسپینس رہ گیا ہے. جہاں تک الیکشنز کی بات تھی تو میں نے پریڈکشن، کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی بہت سارے شوز کر چکی ہوں، تو میں نے کہا تھا 13 دسمبر 2023 سے لے کے 5 جنوری 2024 تک یہ وہ ٹائم ہے. اس ٹائم میں اگر کوئی کیوس کریٹ نہ ہوا، کوئی ناگہانی آفت نہ آئی، کچھ نہ ہوا، تو آپ سمجھیں الیکشن 8 کو ہی ہوگا. پھر جب 13 کے بعد آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کی وہ کاروائی دیکھی، میں اس سے پہلے پریڈکشنز دے چکی تھی، تو 13 کے بعد مجھے تو لگتا ہے وہ کیوس تو ختم ہو گیا چیف جسٹس کے حکم کے بعد کہ جی الیکشن ہوگا. ہاں کوئی ناگہانی نہ آئی تو وہ اور بات ہے، لیکن الیکشن تو 8 کو ہوگا. اور جو آپ اگر یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ہوگا کیا، مجھے تو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب جو نقشہ بنے گا، رب اللہ تعالیٰ عزت رکھیں اس پیش گوئی کی بھی. پچھلے 3 سال سے میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں اچھی خبریں نہیں دیتی تھی. میں نے کرونا کی پریڈکشن جب سے دی 2020 کے بعد سے، میں نے پاکستان کے لیے اچھی خبر میرے سے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. وہ تو اوورال پوری دنیا کے لیے بری خبر تھی، لیکن نہیں سب اس کے بعد سے مسلسل نا 21 میں بھی میں لوگوں کو آسرا ہی دیتی تھی، حوصلہ ہی دیتی تھی. 22 میں بھی ایسے تھا کیونکہ وہ بھی سیاسی دھچکوں کا سال تھا. 23 والا سال 20 مئی تک میں کہتی تھی کہ اگر پاکستان بچ گیا، 20 مئی تک میں کہتی تھی یہ بات. اور یہ بھی میں نے کہا تھا 2023 ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے. اب فوج اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے نا اس کے لیے فائٹ بھی کرے گی، ریوائیو بھی کرے گی. 2023 والا جو سال تھا یہ بہت مشہور پیش گوئی ہے میری. اس کے بعد جو ہے پھر میں کہتی تھی 20 مئی تک اگر پاکستان بچ گیا تو پھر ہم سمجھیں ملک کے جو یہودیوں کے عزائم ہیں وہ نہیں پورے ہوں گے، ورنہ جو پلاننگ ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اس کا امکان 20 مئی 2023 تک بہت روشن تھا. خدا نہ خواستہ 20 مئی کے بیچ میں 9 مئی آ جائے گی اور فوج زیرو ٹالرنس کا نعرہ لگائے گی. اب یہ میرا علم نہیں بتا سکتا تھا. میں نے کہا نا علم صرف وہ ٹائم فریم کور کرتا ہے. پھر خان صاحب کے لیے جو میری پریڈکشنز تھیں کہ میں نے کہا تھا کہ اب وہ مجھے آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. اب آئسولیشن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہوگا کیا. یہ کیا منظر ہو سکتا ہے کہ زمان پار کے باہر لوگ کھڑے ہیں، ہاں جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رونق ہی بہت ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ جولائی سے گڑبڑ میں آ چکا تھا. ٹھیک ہے نا، جولائی سے وہ ٹائم شروع ہو چکا تھا جہاں سے میں نے کہا تھا کہ اب خان صاحب کی سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی دونوں خطرے میں جائے گی. ازدواجی کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی واضح کچھ چیزیں جی تو وہ دیکھیں گونج تو دونوں کی رہی کہ بیچارے ابھی تک وہ نکاح کی ثابت ہی نہیں ہو سکا ان کا کہ وہ عدت میں ہوا یا جس میں بھی ہوا، وہ کیس چل رہے ہیں ان کے. تو میں نے ابھی خان صاحب ٹائملی پھنسے ہوئے ہیں. خان صاحب کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے، ان کے سننے والوں کوئی اچھی خبر ہے. ایک وقت اب دیکھیں نواز شریف صاحب سے کم وقت خان صاحب کا سختی کا ہے. نواز شریف صاحب جب -1 ہوئے تھے وہ بھی تو میں نے پیش گوئی کی تھی کہ نون لیگ مدت پوری کرے گی، نواز شریف مائنس ہو جائیں گے، اور وہ ان کو کتنا ٹائم لگا ہے. اور یہ بھی ابھی اللہ نے میری عزت رکھی کہ میں نے کہا تھا 2023 کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے اور ساتھ ہی آپ کو الیکشن کی آواز سنائی دے جائے گی، بگل بج جائے گا الیکشن کا. ایز اٹ از ویسے ہی ہوا. بالکل.